میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، آج پروگرام رپورٹر میں ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف، جو F-16 پاکستان کے ہیں۔ ان کے پہلے پائلٹ تھے، F-16 پروجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے۔ پاکستان کا JF-17 تھنڈر پروجیکٹ ہے، اس کے پائنیئرز میں سے ہیں، اور آخری عہدہ جو ایئر فورس کا جس ہائیسٹ رینک تک یہ گئے وائس چیف آف ایئر سٹاف کا تھا، اور جس وقت راؤ قمر سلیمان صاحب کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس وقت بہت سٹرونگ کنٹینڈر تھے ایئر چیف کے، لیکن ایئر فورس کی جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں کہ نیکسٹ سینئر موسٹ آفیسر ول بی دا ایئر چیف، کچھ وجوہات کی بنا پہ یہ ایئر چیف نہیں بن سکے۔ ہم ان سے یہ وجوہات بھی پوچھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں، اور جو انکوائریز دو چل رہی ہیں، ایک خاص طور پہ 2 مئی کے حوالے سے اور PNS مہران کے حوالے سے، ان پہ بھی ان کی انسائٹ لیں گے۔ ایئر مارشل صاحب، پروگرام رپورٹر میں خوش آمدید۔ ہم بات شروع کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ سے۔ کیا یہ ہماری جنگ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی وضاحت کروں۔ اس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، اور ٹھیک ہے، ہر آدمی کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ میں جیسے اس کو سمجھتا ہوں میں آپ تک وہ کنوے کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ہمارے پاس اس وقت کیا آپشن تھی، اور ہم نے کون سی آپشن اس وقت استعمال کی؟ ہم نے US آپشن ایکسرسائز کی، حالانکہ ہمارے پاس رشیا کی بھی تھی۔ ہسٹوریکل بلنڈرز ہیں، اس میں ڈیبیٹ بھی ہے، کافی سارے انٹرسٹ بھی ہیں۔ اوکے، ناٹ اونلی دیٹ، کیا واقعی ہمیں ایک ملٹری آپشن اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی؟ US کی آپشن ہم نے کیوں اڈاپٹ کی؟ کہ ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹس ہوئے، اور ہم نے کہا کہ جی ان پر ہمارا انحصار ہونا چاہیے، بڑی قوت ہے، ایک بلاک ہے، اس بلاک کے ساتھ ہمارا سروائیول ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنی سلامتی کے لحاظ سے خطرات تھے۔ ہمارے پاس چیزوں کی کمی تھی، ہمارا جو ویپنز اور ڈیفنس ریلیٹڈ اکوپمنٹ ہے وہ ہمارے پاس آلموسٹ نہ ہونے کے برابر تھی، تو وہ کنسرن جینوائن تھا۔ مگر کیا صرف یہی ایک آپشن تھی؟ یہاں میرا ایک سوال ہے کہ ہمیں بیٹھ کے یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ دنیا میں چلنے کا کیا صرف یہی ایک طریقہ ہے؟ ایک وقفہ لینا، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے ناظرین تو ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔